السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فرزند حق ٹی وی اور میں ہوں سہیل معاویہ۔ 7 اگست 2023 پاکستان کی تاریخ کا انوکھا، نرالا اور تاریخی دن تھا کہ جب سینٹ آف پاکستان میں ناموس صحابہ بل پاس کیا گیا۔ یقیناً یہ بل لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کی، احساسات کی ترجمانی تھا، چونکہ اس بل کے لیے سنی قوم نے بڑی جد و جہد کی، تک و دو کی اور بڑی ہی قربانیوں کے بعد یہ بل سینٹ سے پاس ہوا۔ اس بل کا اگر پس منظر دیکھا جائے اور اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے کہ بیک گراؤنڈ کیا تھا اور اس کو پیش کرنے کی ضرورت کیوں آئی اور اس کے آئندہ کی یعنی مستقبل میں اس کے کیا فوائد ہیں، تو اس پر کچھ میں تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ اگر اس بل کی بنیاد دیکھی جائے تو یہ بل در حقیقت اسلام کی حفاظت کا بل ہے، یہ بل در حقیقت اسلام کے پرچار کا بل ہے، یہ بل در حقیقت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، اہل بیت، ازواج مطہرات اور دیگر جتنے بھی ہمارے مقدسات ہیں ان کی یہ تقدس کا اور ان کی عزت کا بل ہے، ان کی ناموس کا بل ہے۔ دیکھیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہمارے لیے اسلام کی بنیاد ہیں اور ہمارے لیے وہ دین کا اثاثہ ہیں۔ یہ بل پیش کرنے کی ضرورت کیوں آئی؟ چونکہ ہمارے ملک میں بیشتر جگہوں پر ایسے لوگ ہیں کہ جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی آئے روز گستاخیاں کرتے ہیں اور ان کو کوئی قانونی طریقے سے پوچھنے والا نہیں، کوئی قانون موجود نہیں۔ جو اس سے پہلے قانون تھا اس پہ اگر بات کی جائے تو وہ قانون انتہائی کمزور اور نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس سے پہلے یوں تھا کہ اگر کوئی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی گستاخی کرتا تو اس پر فقط 3 سال کی سزا تھی، اور وہ بھی یہ تھا کہ کوئی بھی مجسٹریٹ سن سکتا تھا، اور کوئی بھی اگر ضمانت آتی تو ضمانت کے بعد اس کو بری کر دیا جاتا تھا، اس کو رہا کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اب جو بل پیش کیا گیا، چونکہ یہ جو سینٹ میں بل پیش ہوا، اس بل سینٹ میں پیش ہونے سے پہلے یہ جماعت اسلامی کے جو رکن تھے مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب، ان نے پیش کیا یعنی قومی اسمبلی میں۔ تو اس کے یہ مراحل ہوتے ہیں، 3 مراحل ہوتے ہیں کوئی بھی جو بل آتا ہے۔ پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ قومی اسمبلی میں پاس ہوتا ہے، پھر وہاں سے سینٹ پہ جاتا ہے، پھر سینٹ کے بعد جو پاکستان کے صدر ہوں، پریزیڈنٹ ہیں، وہ اس پر اپنے سگنیچر کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں اور یہ مستقل ایکٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ مولانا عبدالاکبر چترالی جو جماعت اسلامی کے ہیں ان نے پیش کیا تھا، پھر اس کے بعد یہ سینٹ میں آیا۔ ویسے تو یہ ہے کہ چند عرصے کے بعد یہ آ جانا چاہیے، میکسیمم 1 مہینے سے زیادہ اس پہ نہیں لگنا چاہیے، لیکن اس بل میں ایسا کیا خاص تھا کہ 6 مہینے اس میں لگ گئے، اور 6 مہینے کے بعد یہ سینٹ میں آیا، پھر سینٹ میں اس پہ طویل تبصرہ ہوا، پھر وہاں پر بھی کافی نشیب و فراز دیکھنے میں سامنے کو آیا۔ تو یہ در حقیقت ایسا بل تھا کہ اس کے پیچھے ایک لمبی تفصیل ہے، اور بہت سے عناصر پاکستان میں ایسے ہیں کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ بل منظور ہو گیا تو یقیناً ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ چاہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہو یا پھر اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے ہو، تو وہ ہمارا ایجنڈا ختم ہو جائے گا اور ہمارے خواب پورے نہ ہو سکیں گے۔ تو جب یہ بل آیا اسمبلی میں، یہ چونکہ بل جو تھا یہ جماعت اسلامی کے جو سینیٹر ہیں، سینیٹر مشتاق صاحب، JUI کے سینیٹر ہیں عبدالغفور حیدری صاحب، اور اسی طرح جنہوں نے یہ بل پیش کیا جمعیت اہل حدیث کے اور نون لیگ کے ٹکٹ سے وہ حافظ عبدالکریم صاحب سینیٹر، انہوں نے یہ پیش کیا، اور اس کے بعد جو ہے تو اس پر طویل بحث ہوئی۔ پھر جو چیئرمین آف سینٹ ہیں ان نے تو اولاً یہ کہا کہ بھئی اس کو بھی ہم قائمہ کمیٹی میں بھیج دیتے ہیں، قائمہ کمیٹی اس کو چیک کرے گی اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہاں سے جو بھی فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد ہم اس پر اپنی جو ہے یہاں پر پیش کیا جائے گا اور منظور کیا جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے، بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آج جو ہے تو اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں، اور اسمبلیاں تحلیل ہو جانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی بل جب قومی اسمبلی میں آتا ہے اور اسمبلیاں اگر تحلیل ہو جائیں تو اسمبلیوں کے تحلیل ہو جانے کے بعد وہ اگر سینٹ میں نہیں آتا، سینٹ سے پہلے اسمبلی تحلیل ہو جائے تو اس بل کی جو ہے تو وہ بالکل بل ختم ہو جاتا ہے، قائمہ کمیٹی میں چلا جائے، یا پھر جو ہے تو وہ اگر اسی طرح
پروسیسنگ میں رہتا ہے وہ بل، تو اس بل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کیونکہ آئندہ اب جو نئی حکومت آئے گی پھر نئے سرے سے وہ بل اگر کوئی پیش کرتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو یہ بل بالکل ختم ہو جائے گا۔ بہرحال الحمدللہ یہ اعزاز جو ہے سینٹ کو اور چیئرمین سینٹ کو اور جتنے بھی ممبران تھے جن نے اس پر تقدو کی، کوشش کی، محنت کی، یہ بل اللہ کے فضل سے شہداء کی قربانیوں سے پاس ہوا۔ اور یہ تاریخی دن ہمیں دیکھنے کو ملا کہ صحابہ کرام کے گستاخ کے لیے 3 سال کی جو بالکل نہ ہونے کے برابر سزا تھی، اس سے بڑھا کر 10 سال کی سزا، یعنی کم از کم 10 سال سے لے کر عمر قید کی سزا جو ہے تو اس کو دے دی جائے گی۔ اور یہ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ناقابل ضمانت ہوگی، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ تو یہ جو بل پیش کیا گیا، تو اس بل کے پیش کرنے کے بعد بہت ساری باتیں سامنے آئی، بہت سارے جو لوگ تھے ان کی جو ہے تو چیخیں سامنے آئی۔ کہا جاتا ہے نا کہ آگ جہاں پر لگتی ہے تو دھواں بھی وہیں سے اٹھتا ہے، تو یہ چیز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس کا تجزیہ کیا، اس کا تجربہ کیا کہ بہت سے ملک دشمن عناصر جو کہ پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں اور جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، تو ان نے اس پر بڑے احتجاج کیا کہ بھئی یہ تو جو بل ہے تو یہ پاس نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ کیوں پاس کیا گیا اور چور دروازے سے لایا گیا، اور اس کے پاس کرنے کے بعد ہم اس پہ سراپا احتجاج ہیں، کیونکہ صحابہ کرام پہ توہین تو کوئی نہیں کر سکتا لیکن تنقید کرنے کا لوگوں کو حق حاصل ہے۔ بھائی کیا تنقید کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے جب اللہ نے اپنی قرآن میں جو سب سے مقدس کتاب ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ حجر آیت نمبر 9 میں قسم کھائی کہ اس کو ہم نے نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کتاب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ جنتی ہیں، صحابہ پہ کسی قسم کا کوئی جو ہے تو ایسی بات نہیں ہو سکتی، صحابہ جنتی ہیں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ فرمایا۔ پھر بہت سی جگہوں پر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے سچے ہونے کی اور ان کی جنتی ہونے کی گواہی دے دی۔ تو آج میرے اور آپ کے پاس یا پھر کسی چوڑے کمار کے پاس کیا اس کا اختیار ہے کہ وہ حضرات صحابہ کرام پر تبصرے کرے؟ تو بات یہ ہے کہ اب جو ملک دشمن عناصر ہیں یا صحابہ کرام کے دشمن ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اب جتنی چیخیں مارو، آپ جو بھی کرو، اس کے پیچھے شہداء کا خون تھا، شہداء کی قربانیاں تھیں، شہداء کا اخلاص تھا۔ وہی اخلاص یہ تھا کہ آج تمہاری بولتیاں اور تمہارے منہ بند کر دیے گئے، اور اس انداز میں بند کر دیے گئے کہ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ یہ صرف ایکٹ ہی نہیں رہے گا، قانون ہی نہیں رہے گا، بلکہ اس قانون پر عمل درآمد کروا کر جو بھی ایسے لوگ جو حضرات صحابہ کرام پر بات کریں گے، جو ان پر تنقید کریں گے، تو ان کو انشاءاللہ پابند سلاسل کیا جائے گا، اور ان کو انشاءاللہ قانون کے شکنجے میں لایا جائے گا، اور ان کو انشاءاللہ جو بھی سزا ہوگی قانون کے دائرے میں رہ کر وہ انہیں دی جائے گی۔ اب لہٰذا تمہاری ان باتوں سے، تمہاری چیخوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ آج کے اس بل کے پاس ہونے پر میں پوری امت کو مبارکباد دیتا ہوں، پوری سنی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور چیئرمین آف سینٹ کو اور سینٹ کے جتنے ممبران تھے ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور بالخصوص میں ان شہداء کو مبارکباد آج دیتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کی قربانیوں سے آج یہ بل پاس ہوا۔ وہ جو لوگ ہیں جو آج بھی قید و قفس میں ہیں، لاپتہ ہیں، جن کا کوئی پتہ نہیں، لیکن ان کی قربانیاں اور ان کی جد و جہد اور ان کی محنتیں رنگ لائیں، اور الحمدللہ اللہ رب العزت کی مہربانی سے یہ بل پاس ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقوش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔